اچھا اسلامی خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو انذر ایپیسوڈ آف تھاٹ بیہائنڈ تھنگس. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان جو کہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں کر رہی ہیں. مجھے سوشل میڈیا پہ باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں اور میں نے سوچا کہ یہ تو وہ والی باتیں جو میں پوڈ کاسٹ پہ کر رہا ہوں، تو کیوں نہ ان کو بلا کر ان سے ہی باتیں کر لی جائیں. شہیرہ جلیل الباسط. دس از ویری کنفیوزنگ. مجھے ہمیشہ فیس بک پہ دیکھ کے وہ ہوتا ہے واٹس دا ڈفرنس بٹوین عباسی اینڈ الباسط. آدھی عوام جو ہے نا وہ شکیرہ کرتی ہے، تو میں بولتی ہوں ٹھیک ہے شکیرہ ود این ایچ وہ کر لیں. اور الباسط تو جو ہے نا، میرے دادا کا نام تھا عبد الباسط، تو ہمارے ابا نے سوچا کہ اس کو تھوڑا سا ٹوسٹ کر کے الباسط کر لیتے ہیں. لیکن قسم ہے جو کوئی بھی اس کو الباسط لکھتا ہو بیچ میں ڈیش لگا دیتے ہیں، بی کیپٹل کر دیتے ہیں، عباسی کر دیتے ہیں. میں نے بولا چلو ٹھیک ہے، نہیں اٹس سم تھنگ ڈیفینیٹلی نیو. تو وہ میرے لیے بھی بڑا وہ تھا کہ نو اچھا عباسی ایک ٹائپو تو نہیں ہو گیا. بٹ تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان ٹو دا شو. اینڈ فرسٹ آف آل میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ واٹ ہیو یو بین اپ ٹو ان دا پاسٹ فیو ایئرس. اوکے مزمل، تھینک یو فار ہیونگ می فرسٹ آف آل. پاس مطلب 91 میں پیدا ہو گئی تھی میں. نہیں مطلب اتنا مجھے بایوگرافی نہیں چاہیے، بٹ لائک سارٹ آف واٹس ان دی پاسٹ، لیٹس گو آل دی وے بیک. تو ایسا ہے کہ میں بیسکلی ایم فرام کراچی، رائٹ، دی گریٹسٹ سٹی ان دی ورلڈ. نہیں سروے آیا ویسے ابھی، اٹس تھوڑا ڈیبیٹیبل ہے. دیکھ میں تھوڑا ڈیبیٹیبل ہے، ہم اسلام آباد کے لوگ ہیں، لیکن یہ کہ ڈیفینیٹلی بہت اچھی سی. جس طرح انہوں نے مجھے دیکھا ہے نا کراچی کے بارے میں کچھ بول دو لوگ آگے کھا جاتے ہیں آپ کو، انہوں نے مجھے اسی طرح دیکھا ہے بالکل. لیکن چلیں اٹس اے ویری گڈ سٹی 100%. اسلام آباد تو کمپیئر بھی نہیں ہوتا یار، چھوٹا سا گاؤں ہے. نہیں تو خیر، میں نے کراچی سے اپنی انڈر گریڈ کی تعلیم کمپلیٹ کی جیو فزکس میں. اس کے بعد بہت محنت کی، بہت ہسل اور بہت اسٹرگل کیا، جس کے نتیجے میں مجھے ایک اسکالرشپ مل گئی. آئی واز اے فل برائٹ اسکالر. تو پھر میں 2 سال واشنگٹن میں اپنی پڑھائی کرنے گئی، ماسٹرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن. اور وائل آئی واز ان دا یو ایس، وہاں پہ میں نے 1-2 چیزیں کی. آئی واز پارٹ آف دا گن وائلنس پریونشن موومنٹ وہاں پہ. آئی واز آلسو ایڈوکیٹنگ فار دا پیلسٹینین اسٹوڈنٹس وہاں پہ. تو ان 2 جو مین میری وہاں پہ ایکٹیویزم کہہ لیں، آرگنائزنگ رہی، اس کے نتیجے میں آئی کیم ٹو اے کنکلوژن جس پہ ہم بات کریں گے، which brought me to doing what I'm doing. So I think وہاں پر آپ کو sort of آئیڈیا بھی ہوا کہ اچھا یہ بھی چیز کی جا سکتی ہے. ایز اے نوجوان آپ کسی آئیڈیالوجی کے لیے یو کین گیٹ پیپل ٹوگیدر اینڈ یو کین آسک کہ جی اس کے لیے چیز کام ہونا چاہیے ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں وہ بہت زیادہ نہیں ہوتا. ڈو یو تھنک کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے اس طرح کی ایکٹیویزم، گراس روٹس لیول ایکٹیویزم؟ ایکچولی بہت زیادہ ایکٹیویزم آرگنائزنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر بھی، اسپیشلی پچھلے 2-3 سالوں سے ہم دیکھیں اسٹوڈنٹ یونین کے حوالے سے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. اسٹوڈنٹس آئی تھنک مور آن دا روڈ، دیو بین مور آن دا روڈ دس ایئر ان 2020 دین دیو بین ان دیئر کلاس رومز. تو کووڈ کی وجہ سے بھی، لیکن آئی مین اٹ سیز سم تھنگ کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ سڑکوں پہ ہیں، اتنا ایڈہاکزم ہے ہمارے سسٹم کے اندر. لیکن انٹرسٹنگ تھنگ از کہ یہ امریکہ جانے سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ دس از اے ویری سب کانٹیننٹ تھنگ، یہ صرف پاکستان کے اندر ہے اور جو ہے نا بڑا بیٹ سین ہے یہاں پہ. لیکن انٹرسٹنگلی امریکہ میں جا کے مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ the role of dark money and big money in politics, in electoral politics, is actually keeping a lot of young people at bay. گراس روٹس پہ کمیونٹیز کے اندر، اسپیشلی کمیونٹیز آف کلر جو بلیک اینڈ براؤن کمیونٹیز ہیں، وہاں پہ ینگ لوگ آرگنائزنگ ان ڈرووس، ٹھیک ہے، بڑی آرگنائزنگ کر رہے ہیں. لیکن کانگریس کے جو پاورفل کوریڈورز ہیں، ڈیسیشن میکنگ کوریڈورز ہیں، وہاں تک رسائی نہیں ہے ان کی. اور اس کا ایکچوئل the bottom line in Pakistan, the bottom line in India, the bottom line in the US, the bottom line in the UK, across the world is the role of money in politics. Right. Yeah. And you think کہ again so پاکستان میں تو ہمیں definitely نظر آتا ہے وہ role of politics, but you're saying کہ یہ زیادہ ہے US side پہ. I would say امریکہ میں اس کی اویئرنیس زیادہ ہے، اس پہ کانورزیشن زیادہ ہو رہی ہے. وائی؟ بیکاز 2018 کے اندر فیبری میں ایک اسکول شوٹنگ ہوئی تھی امریکہ میں، مارجری اسٹونمن ڈگلس فلوریڈا کے اندر. اس کے نتیجے میں، اور وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ وہ ایک پریڈومیننٹلی وائٹ اسکول تھا، کیونکہ امریکہ میں گن وائلنس ہمیشہ سے ہے، اور شکاگو کے اندر اور بلیک کمیونٹیز کے اندر لوگ بے تحاشا مر رہے ہیں. ایوری ڈے تقریباً 96 لوگ مرتے ہیں گن وائلنس امریکہ میں. لیکن جب فلوریڈا میں اسکول شوٹنگ ہوئی جہاں پہ وائٹ اسٹوڈنٹس تھے جن کے نیٹ ورک اسٹرانگ ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ایک موومنٹ اسٹارٹ ہو گئی جس کا نام تھا مارچ فار آور لائفس، جس کے نتیجے میں مارچ کے مہینے میں 2018 میں ایک ورلڈ وائڈ ایکچولی جو ہے ایک مارچ نکلی، اسٹوڈنٹس نے نکالی. اور اس کا جو کرکس تھا اس مارچ کا وہ یہ تھا کہ کیوں ایسا ہے کہ امریکہ میں ہر سال 35,000 لوگ گن وائلنس سے مرتے ہیں، لیکن گن سیفٹی لیجسلیشن آتی نہیں، انٹروڈیوس ہی نہیں ہو پاتی ہاؤس میں، لیٹ الون کہ وہ پاس ہو پائے.
جب لوگوں نے اس کا ڈائگنوسس کیا, اس کو ڈیکنسٹرکٹ کیا, تو پتہ چلا اچھا یار سین یہ ہے کہ جو سب سے بڑی گن لابی امریکہ میں, نیشنل رائفلز ایسوسی ایشن جس کا نام ہے NRA پیسہ پھینکتا ہے اسپیشلی ریپبلکنز, لیکن کچھ ڈیموکریٹس کو بھی الیکٹ کرنے میں. ان کی الیکشن کیمپینس کے اندر ڈرووز آف منی وہاں پہ آ رہی ہے. تو یہ پورا جو ڈیکنسٹرکٹ کیا معاملہ کہ کتنا بڑا رول ہے گن لابی, پیسہ کس طرح انٹروڈیوس کر رہی ہے الیکشن میں, اور پھر وہی لوگ الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں جو گن لیجسلیشن نہیں کرنا چاہتی. پوری ڈیکنسٹرکشن کی ینگ پیپل نے, اسٹوڈنٹس نے, لٹرلی ہائی اسکول کے بچے تھے, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے. تو امریکہ میں بڑی ڈبیٹ چھڑ گئی کہ اچھا سین یہ ہے کہ ایکچولی اتنا پیسہ انوالوڈ ہے الیکشنز میں, اسی وجہ سے کامن پرسن جو ہے نا, ایک کامن ینگ پرسن, اس کی رسائی نہیں ہو پاتی کہ جی وہ الیکشن لڑے اور وہ جیتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اتنی ہی سنگینی سے یہ چیز موجود ہے سب کانٹیننٹ کے اندر, دیگر ملکوں کے اندر, لیکن امریکہ میں وہ کانورزیشن اسٹارٹ ہو گئی, آئی گیس اسٹارٹ ہو گئی. اینڈ آئی تھنک ہم نے خاص کر جو لاسٹ الیکشن میں دیکھا تھا کہ الیگزینڈر کورٹیز کیم انٹو پاور, ان کا وہ جو کیا نام ہے وہ ٹربل سم 4 والی جو ہے ساری اسکواڈ جو ہے وہ دیر ویری ینگ, اینڈ اس میں وہ کلیئرلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دیر از اے ویو آف چینج ان دا US ان ٹرمز آف اگین اویئرنیس کی وجہ سے وہ ہوئی ہے. پاکستان میں آئی نو فار اے فیکٹ وی کانٹ ایون امیجن دیٹ پاکستان از اسٹل اسٹک ان دی آئیڈیا. ایک تو جنرلی بہت بڑا ہارڈ کور پارٹی والا نظام ہے, اور پارٹی والا نظام ہمارے یہاں وہ اسٹرکچرز بھی ایگزسٹ نہیں کرتے کہ جس میں ود ان دی پارٹی آپ گراس روٹ سے اٹھ کر پاپولیرٹی لے کر آگے آ جاؤ. جو پرانے برانڈ نیمز ہیں وہی ایونچولی ان کو سیٹس ملیں گی. PTI کا ایک ہے, جماعت اسلامی کا تو آئی تھنک دے اسٹل ہیو اے سارٹ آف این الیکٹورل سسٹم ود ان دیئر اون پارٹی. بٹ جو باقی آپ کا باقی 2 تو آپ کی ہیں ہی پیورلی فیملی پالیٹکس, ڈائنسٹک پالیٹکس والی. جو تیسری ہے جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ووٹس کے ہوتے ہیں, وہ بڑا ایک ہاف کو قسم کا ان کا سسٹم ہے PTI کا بھی. تو دیر از نو اسپیس فار ینگ پیپل ٹو ایکچولی grow in the political space. And I'm going to bring the conversation now directly to this topic جس کے اوپر آپ کافی عرصے سے بات کر رہی ہیں کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ینگ لوگوں کی پالیٹکس میں ریپرزنٹیشن نہیں ہے. I saw certain stats جو کہ آپ نے دیے تھے, if you can share those as well, کہ اس وقت کیا what's the صورت حال اس وقت جو نیشنل اسمبلی ہے, پروونشل اسمبلیز ہیں, اس میں کیا صورت حال ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں وہ بات مینشن کروں گا, کوئک پوائنٹ. دیکھیں امریکہ میں بھی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. وہاں پہ بھی الیگزینڈریا اوکاسیو-کورٹیز جو جیتی, شی بیکیم دا یگسٹ وومن ممبر آف دا کانگریس, اور اس وقت شی واز دا یگسٹ ممبر الیکٹڈ ٹو کانگریس. اس نے بھی 14 سال کا ایک بندہ تھا جو کراؤلی, اور جم کراؤلی, ایم فارگیٹنگ ہز نیم, 14 سال سے ان ڈسپیوٹیڈ وہ الیکٹ ہو رہا تھا نیو یارک کے برانکس اور کوئنز علاقوں سے. AOC نے چیلنج کیا اس کو. وہاں کی بھی جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے نا, وہ اتنی ڈیموکریٹک نہیں ہے. وہاں پہ بھی سین یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشڈ پولیٹیشینز کئی سالوں سے انکمبنٹس بنے ہوئے ہیں, اپنی سیٹیں نہیں چھوڑتے ہیں. تو وہاں پہ ایک چھوٹی سی گراس روٹس آرگنائزیشن اسٹارٹ ہوئی جس کا نام ہے جسٹس ڈیموکریٹس. وہ کرتی ہے کہ کنٹری وائڈ وہ کالز دیتی ہے اوپن کہ جی اگر آپ پروگریسو ہیں, اگر آپ ینگ ہیں, ورکنگ کلاس ہیں, یعنی محنت کش ہیں, آپ ہمارے پاس اپنی نامینیشنز بھیجیے. وہ نامینیشنز دیکھتے ہیں اینڈ دین دے ایکچولی فیلڈ اے سیٹ آف پیپل جس میں AOC ہے, الہان عمر ہے, رشیدہ طلیب ہے, اور پھر وہ ان کی گراس روٹس جو ڈور ٹو ڈور جا کے کیمپیننگ کرتے ہیں اس کو فنڈ کرتی ہے. وہ فنڈ کیسے کرتی ہے؟ $5-10 کی ڈونیشن سے کرتی ہے جو گلی محلوں کے لوگ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان میں اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے. ابھی جو ہے نا انڈیا کے اندر اف یو ریممبر کہ JNU جواہر لال نہرو یونیورسٹی کا بڑا ایک سین ہوا تھا, اس کے نتیجے میں ہمارے پاس ینگ لیڈرز نکل کر آئے, کنہیا کمار جیسے, عمر خالد وغیرہ. تو کنہیا کی بڑی پاپولیرٹی تھی. کنہیا نے بہار میں الیکشن لڑا اور ان کو بھی سپورٹ ایک اسی طرح کی آرگنائزیشن نے کیا جو جسٹس ڈیموکریٹس کے ماڈل پہ ہی بنی تھی انڈیا کے اندر. ان کی فنڈ ریزنگ کی گئی, کیمپیننگ کی گئی, مگر اس میں ہوا یہ کہ انڈیا کے اندر جو رول آف منی ہے وہ اتنا شدید ہے, اور انڈیا کا بھی سچویشن تھوڑی پاکستان کی سملر ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پیٹرن ہے جو وہ اتنا ڈیپ روٹیڈ ہے کہ ایون ووٹرز جو ہیں دے ڈونٹ ایکچولی ووٹ آن پالیسی پوزیشنز, دے ڈونٹ ایکچولی ووٹ آن دا مینیفیسٹوز, دے ایکچولی ووٹ آن دا امیجری دیو ہیڈ فار اے ویری لانگ ٹائم. تو اب اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ جی پاکستان کے اندر اس وقت جو فیڈرل منسٹری ہے 26 لوگ ہیں, صرف 2 ینگ ہیں, اور وہ 2 بھی مراد سعید ہیں, حماد اظہر ہیں. حماد اظہر از 38 اراؤنڈ, مراد سعید از دی اونلی ون ہوز اراؤنڈ 35. تو پہلے تو ایک چیز یہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ یوتھ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے. ایک بڑی براڈ ڈیفینیشن افریقن یوتھ چارٹر نے دی 15 سے 35 سال, اور وہ براڈ اس لیے کیونکہ وہاں پہ اتنے چیلنجز ہیں نا
کہ ایک ینگ شخص جب تک 35 کو نہیں پہنچتا اس کو تو مطلب کہیں سے ان روڈ ملتا ہی نہیں ہے. وہی مجھے لگتا ہے پاکستان میں بھی تھوڑا سا سین ایسا ہی ہے. تو آپ اس طرح کنسیڈر کر لیں کہ پاکستان میں 18 جو کہ ووٹنگ ایلیجبلٹی ایج ہے اور 35 اگر ہم اس کو ینگ کے بریکٹ میں کنسیڈر کریں تو مراد سعید از دی اونلی کیبنٹ منسٹر جو کہ ینگ ہے. پنجاب میں 36 لوگ ہیں کیبنٹ منسٹریز میں, صرف 2 ینگ ہیں. کے پی کے اندر صرف 1 ینگ ہے. سندھ میں صرف 1 ینگ ہے. بلوچستان میں الحمدللہ کوئی ہے ہی نہیں ینگ. تو یہ کچھ اسٹارٹس ہیں. اور ہاں ویری کوئک پوائنٹ کہ جو اسپیشل اسسٹنٹس ٹو پرائم منسٹر ہوتے ہیں, ویری امپورٹنٹ پورٹ فولیو, اس میں سے بھی کوئی 35 سال یا اس سے کم نہیں ہے. اینڈ ویری انٹرسٹنگلی جو ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو یوتھ افیئرز ہیں عثمان ڈار صاحب, ہی از 46, 50 میں 4 سال کم ہے وہ. انٹرسٹنگ. سو آئی مین وہی والی بات ہے کہ یوتھ افیئرز کی سب سے زیادہ صحیح ریپرزنٹیشن ایک یوتھ ہی کر سکتا ہے موسٹ لائکلی, رائٹ. سو دیٹ شوڈ ہیو بین ڈفرنٹ آئی وڈ سے. نیشنل اسمبلیز میں کیا صورت حال ہے؟ چلیں کیبنٹ کا تو آپ نے بتایا, بٹ واٹ اباؤٹ نیشنل اسمبلیز؟ اچھا, اب جب بھی مجھ سے کوئی یہ سوال کرتا ہے نا, میرا ایک جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے, اور اس کا ایک بہت ہی لیجیٹیمیٹ ریزن ہے. وہ لیجیٹیمیٹ ریزن یہ ہے کہ ایج جو ہے ہمارے رسپیکٹڈ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوس کی وہ اویلیبل نہیں ہے کہیں پہ. یہ بھی جو میں نے آپ کو ایجز بتائی ہیں ابھی, مطلب ایک دیر از نو ریپوزیٹری کہ آپ جی یہاں پہ چلے جائیں اور آپ کو سب کی ایجز مل جائیں گی. یہ جو نمبرز میں نے آپ کو بتائے ابھی سارے, یہ کافی دنوں پہ محیط خواری کے نتیجے میں ادھر سے ادھر سے کئی جگہ سے ڈیٹا کو کنسالیڈیٹ کر کے آئی کنکلوڈیڈ کہ اچھا ان کی یہ ایج ہے تو ان کی یہ ایج ہے. دیٹ ڈیٹا اٹ سیلف از ناٹ ریڈیلی اویلیبل. رائٹ. اور وٹ ڈو یو پرپوز جنرلی؟ میں اسٹارٹ اس سے کرتا ہوں. وٹ ڈو یو پرپوز؟ واٹس ٹھیک ہے, وی آئیڈینٹیفائڈ دا پرابلم, پاکستان میں یوتھ ریپرزنٹیشن نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو تھنک دس کین بی سالوڈ؟ اچھا اوکے, 4 نکاتی ایجنڈا ہے میرا. اوہ ایجنڈا, یس. اچھا ایجنڈا از ویری بڑا وہ اسکیری ورڈ ہو جاتا ہے ایسے. 4 نکاتی پروپوزل ہے میرا. لیکن آپ پولیٹیشین صحیح ہوگی. لیکن بڑا معصوم سا پروپوزل ہے, ٹھیک ہے نا. اٹس کالڈ 30% youth electoral quota. Right. Point number 1. Which is very interesting because you haven't really said 60%, which is the youth کی actual percentage, right? آپ نے تو پھر بھی تھوڑا سا لحاظ کیا 30% پہ. اچھا وہ اس کی لحاظ کی وجہ بھی ہے. اچھا وجہ اصولاً نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب میں I'm gonna talk about the 4 points, لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ جب یہ پروپوزل لے کے میں لیجسلیٹرس کے پاس گئی ہوں, and we'll talk at length about that as well. انہوں نے مجھے بولا کہ آپ 30% مانگ رہی ہیں, آپ 3% مانگیں تو شاید مل جائے گا. میں نے ان سے بولا کہ ہم تو 64% انڈر 30 ہیں, تو آپ شکر کریں کہ ہم آدھا مانگ رہے ہیں اگر ہم 64 کے حساب سے مانگیں تو. لیکن ٹیکنیکلی پاکستان میں 64% انڈر 30 پاپولیشن ہے. We've never been, like this is a very noteworthy point, کہ پاکستان has never been this young a country. ہم لوگ کبھی بھی اتنے نوجوان ملک نہیں رہے ہیں. 33% اس ملک کی آبادی 15 سے 29 کے درمیان ہے. ٹھیک ہے. That also is the historically largest 15 to 29 Pakistan has ever been. 2040 تک یہ آبادی بڑھ کے تقریباً 150 ملین ہو جائے گی. اور اس کے بعد یہ جو ڈیموگرافک ڈویڈنڈ ایک ٹیکنیکل ٹرم کہلاتی ہے, جو کھڑکی ہے اپرچونٹی کی, یہ بند ہو جائے گی پاکستان کے اوپر. تو ٹائم تھوڑا سا کم ہے ہمارے پاس. لہٰذا جو میرا پرپوزل ہے دیٹس گاٹ 4 points. Point number 1, ہر سیاسی جماعت پہ 127 آج ہی میں چیک کری تھی, 127 پولیٹیکل پارٹیز انلسٹڈ ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ. ہر سیاسی جماعت پہ قانوناً ہی لازم ہونا چاہیے کہ ہر سطح کے الیکشنز پہ, خواہ وہ نیشنل اسمبلی کے ہوں, سینٹ کے ہوں, بائی الیکشنز ہوں, ہر سطح کے الیکشنز پہ جب اپنی ٹکٹس بانٹیں تو کم سے کم 30% ٹکٹس نوجوانوں کو دے, یعنی ان لوگوں کو دے جن کی عمر 35 اور اس سے کم ہے. ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 2, جب ینگ لوگ الیکٹ ہو کے آ جائیں, اب یہ تھوڑا اس میں میتھمیٹیکل ازمپشن یہ ہے کہ اتنی تعداد آئے گی ینگ لوگوں کی, پولیٹیکل پارٹیز کو یہ یعنی گارنٹی کرنا چاہیے ان کو کہ کیبنٹ منسٹریز کے اندر, پارلیمنٹری لیڈرشپ پوزیشنز کے اندر, اور سب سے اہم پارٹیز کی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹیز کے اندر, یعنی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کے اندر 30% نمائندگی ینگ لوگوں کی ہو. کیونکہ پہلے پوائنٹ کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا اگر ہم نے صرف ٹوکنزم کرنا ہے تو. ٹھیک ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جو ہسٹوریکلی انڈر ریپرزینٹیڈ طبقات ہیں اس ملک کے اندر, بالخصوص سوشو اکنامکلی مارجنلائز جو لوگ ہیں, ینگ لوگ, ان کو آپ پریفرنس دیں گے اس کے اوپر. چوتھا نقطہ یہ کہتا ہے کہ جب کوئی سیاسی جماعت فیلڈ کرے گی, یعنی میدان میں اتارے گی ینگ لوگوں کو الیکشن کے لیے, تو ان کی جو الیکشن کیمپین ہے اس کو آپ فائنینشلی مسل پرووائڈ کریں گے, فائنینشلی سپورٹ کریں گے. کیونکہ نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ جو پاکستان کی ہے حال ہی میں, وہ کہتی ہے کہ پاکستان میں ایک ینگ شخص کی ان امپلائمنٹ کی جو سطح ہے, جو شرح ہے, وہ 3 گنا زیادہ ہے
کمپیئر ٹو اینی ادر اولڈر ڈیموگرافی. تو کووڈ کے بعد تو سچویشن اور ورسن ہو گئی ہے, تو ایسا نہیں ہے مطلب ینگ لوگوں کے پاس کہاں سے مطلب. ہاں وہ خاص کر وہ پالیٹکس اس طرح کی ایکٹیویزم کے اندر ڈیفینیٹلی اگر ان کے پاس سروائیول کا پیسہ نہیں ہے تو اس پہ تو لگ نہیں سکتا. آئی تھنک میں اگر اس کی اوور آل پرسنل اوپینین کی بات کروں تو آئی تھنک آئی ووڈ اگری ود موسٹ آف واٹ یو سیڈ. کوئی ایسی کوئی راکٹ سائنس والی یا کوئی بڑی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. اٹ میکس اے لاٹ آف سینس. جس ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے جو کہ جنہوں نے اگلے 60 سال اس ملک میں رہنا ہے, اور جب انہوں نے آگے تقدیر مطلب پاکستان آف 2050 2060 ان لوگوں نے بنانا ہے, تو دے نیڈ ٹو ہیو اے سے ان دا اسٹیک of they have a stake in the country and they need to have a say in that as well. I think میں یہاں پہ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن ایک بڑا عظیم لائن میں نے لکھی تھی تو وہ کوٹ کرنا ضروری ہے کہ the future of this country will be inherited by us. The generations of our grandparents and the generation of our parents should not have a monopoly on deciding what that future will look like. Yeah, absolutely. And it's also very interesting, na? Our older generations unfortunately tell us that you guys are lazy, you're impatient, you're this, you're that. میں مان لیتا ہوں, چلیں ٹھیک ہے, maybe millennials and Gen Z are lazy and impatient, but then let's talk about what you've given us. The beauty that you've given us today. I mean, if you can sit down and آپ ہی اپنے ڈرائنگ روم سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پاکستان تباہ ہو گیا, ہمارے بچپن کا تو بڑا اچھا پاکستان تھا, تو آپ نے بنایا نا وہ پاکستان, ہم نے تو نہیں بنایا. ہم تو 70s میں نہیں اٹھے اور ایک دن بنا کر واپس آ کے سو گئے تھے. اچھا مطلب ہاں دا تھنگ از کہ ابھی نا میں گئی ہوئی تھی بدین اور شکارپور گئی ہوئی تھی, تو میں بالکل اندر جو کمیونٹیز ہیں نا, ابھی دیکھیں ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کمیونٹیز کے اندر چلے جائیں, آپ کو لگے گا 70 سال پیچھے ہیں یہ لوگ. مین اسٹریم اس ملک میں چل کیا رہا ہے, میرے پاس واقعی الفاظ نہیں تھے ایکسپلین کرنے کے لیے کہ کیا صورت حال ہے وہاں پہ. جو انفراسٹرکچر ہے وہ کرمبل ہو رہا ہے, جو سینیٹیشن کی صورت حال ہے وہ غیر انسانی ہے, دیٹس ان ہیومین. وہ لیونگ کنڈیشنز نہیں ہے جہاں وہ جی رہے ہیں, وہ لوگ اپنی پوری زندگیاں گزار رہے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے اس وقت ٹائم ہے کہ اولڈ آئیڈیاز کو ریفارم کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. دیو ناٹ ورکڈ, دیو بین ٹرائی ٹیسٹڈ اینڈ کائنڈ آف فیلڈ. اب نا ایک بہت ارجنٹ ضرورت ہے نیو آئیڈیاز کی, which will I think come from new people, young people. Absolutely. And I think میرا جو ایکسپیرینس بھی رہا ہے نا پچھلے 2 سال کے اندر نظام کے اندر, وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ نظام میں 2 قسم کی چیزیں ہیں. یا تو یہ ہے کہ مطلب کوئی نیا آئیڈیا چل نہیں سکتا کرنٹ نظام کے اندر, اور وہ چلتا جنرلی کیوں نہیں چل سکتا, وہ چلتا ہے اس وجہ سے نہیں ہے بیکاز لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ اس کو بیک ٹریک کرنا شروع کریں نا, کیوں نہیں ہو سکتا, وہ جنرلی اس وجہ سے کہ کوئی نہ کوئی 50+ بابو بیٹھا ہے, چاہے وہ ایز الیکٹڈ بیٹھا ہے, چاہے وہ بیوروکریٹ بیٹھا ہے, چاہے وہ کسی اس پہ بیٹھا ہوا ہے, اور وہ اس کو ویٹو کر رہا ہے بیٹھ کر. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو اس طرح کے آئیڈیاز تم نے بڑے ٹرائی کیے ہیں لیکن یہ نہیں چل, بس وہ بس ویٹو کر رہا ہے. اور یو اسپینڈ انف ٹائم ان اینڈ یو ول بیکم دا پارٹ آف دا سسٹم ایز ویل, ویئر یو ول اسٹارٹ ریپیٹنگ کہ یہ تو نہیں ہو سکتا, یو نو. اینڈ دیٹس ویئر یو نیڈ اے سرٹن لیول آف ریپرزنٹیشن نوجوانوں کی, جو کہ جا کر ان آئیڈیاز کا رسک لینے کے لیے ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں. بیکاز دا فیکٹ از کہ اٹس ناٹ لائک کہ ہمیں کوئی بہت ہی کوئی زبردست دنیا ملی ہوئی ہے کہ ہم رسک نہ لیں, کرمبل ہو جائے گا ہمارا بڑا خوبصورت نظام. جب نظام ہی آپ کا تباہ ہوا ہے تو اس میں رسک لینے میں کیا حرج ہے, ٹو ایکچولی پوٹینشلی بی مچ بیٹر. بٹ چلیں, آپ نے یہ تو بات کہی کہ ہم ایک اسٹرکچر بنا دیں. اگین I don't see that structure being made within the next 5 years or 10 years for that matter, unless obviously آپ ایکٹیویزم اپنی جاری رکھیں اور انشاءاللہ آپ کو سکسیس بھی ملے اس کے اندر. بٹ ایک تو چلیں یہ ایلیمنٹ ہو گیا کہ ایک جدوجہد ہے کہ نظام یا کانسٹیٹیوشن کے اندر ہی ہم یہ چیزیں اسٹرکچر میں لے آئیں, تاکہ ایز اے اسٹارٹر آپ کچھ اور چاہتے ہوئے بھی آپ یہ چیز کر سکیں. بٹ بیونڈ دیٹ میں اگر ویسے دیکھوں تو ہمارے آپ نے کہا کہ 30% آپ کے الیکٹڈ نوجوان آ جائیں گے. میری اس دن فہد ملک آئے ہوئے تھے, ان سے بات ہو رہی تھی اور ان سے یہی بات ہو رہی تھی کہ نوجوان لیڈرس کی بات ہو رہی ہے. میں نے کہا مجھے نام بتائیں نوجوان لیڈرس کی. میں آپ سے بھی یہی پوچھتا ہوں, آپ مجھے 10 نام بتا دیں سب پوٹینشیل نوجوان لیڈرس کی اس کنٹری کے اندر. پوٹینشیل ہاں 30 سال پہلے تو چلو میں اسٹوڈنٹ یونین سے بڑے نکال سکتا تھا. اس وقت جو ہے نا آپ کا شیخ رشید صاحب بھی اسٹوڈنٹ یونین سے آئے تھے, جاوید ہاشمی صاحب بھی اسٹوڈنٹ یونین سے آئے تھے. لٹرلی آدھا جو آپ کا لیڈر آج کا بیٹھا ہوا ہے سارے اسٹوڈنٹ یونین سے اٹھ کر آئے. آج آپ کو کوئی وہ ایسچ نظر نہیں آ رہا, اور خاص کر ایسا نہیں نظر آ رہا جو کہ جسے کہتے ہیں نا نیشنل پالیٹکس, یعنی کہ جس کی آواز ریزونیٹ کرے گلگت سے کراچی تک. سائلوز میں بہت سارے لوگ ہیں, وہ بہت پرٹیکولر چیزیں, ایکٹیوسٹس بہت ہیں. سو میں بڑا ڈفرینشیٹ کرتا ہوں ایکٹیویزم اور لیڈرشپ کے اندر. ایکٹیوسٹس وہ ہیں جو کہ ایک پرٹیکولر چیز کے لیے اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے اور اس میں بہت ڈس ایگریمنٹس ہوں گے لیکن وہ لگے رہیں گے, اور وہ بڑا نوبل ایک کام ہے ایکٹیویزم کا.
لیڈرشپ کا جنرلی کام ہے کہ وہ یونائٹ کرتا ہے, اور وہ یونائٹ کر کے لوگوں کو کہتا ہے کہ یار لسن, دس از این آئیڈیالوجی اینڈ آئی ول ایکسپلین ٹو یو واٹ دیٹ از اینڈ لیٹس آل ریلی ٹوگیدر اینڈ گو ٹورڈز دیٹ اسپیس, دیٹ انچارٹرڈ ٹیریٹری. We don't have enough leaders in Pakistan, youth leaders, and I feel like a major reason for that is we don't have any structure جس کے تحت وہ لیڈرز بلڈ بھی ہو سکیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں ایکچولی میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتی ہوں. آپ مجھ سے 2 ہفتے پہلے سوال کرتے تو میں کہتی ہاں نہیں ایگزسٹ کرتے پاکستان میں ینگ لیڈرس. پچھلے 2 ہفتے میں جب سے میں نے اپنی جو یہ رداد ہے, غمگین رداد کہ کس طرح میں ملی لیجسلیٹر سے وغیرہ وغیرہ, وہ جب سے میں نے پوسٹ کیے سوشل میڈیا پہ, I've been reached out by enormous number of young people ریموٹ ایریاز سے. مطلب میں امیجن نہیں کر سکتی تھی. I'm getting calls from ٹوبا ٹیک سنگھ, رحیم یار خان, کشمور اور مطلب جھل مکسی. یہ مطلب یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی بھی پینیٹریشن نہیں ہوئی ہے پوری طرح سے. وہ مجھے بتاتے ہیں علاقائی سطح پہ, گراس روٹس لیول پہ وہ کتنے وقت سے اور کن کن ایشوز کو لے کے موبلائز کر رہے ہیں کمیونٹی کو. وہ کمیونٹی یعنی اپنے گلی محلوں کے اندر جو ہے نا کمیونٹیز کی جو ایسپریشنز ہیں, ان کی جو ایشوز ہیں وہ لے کے جاتے ہیں پاور ہولڈرس کے پاس. وہ مجھے بتا رہے ہیں they've been doing it ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کوئی میکنزم ایگزسٹ نہیں کر رہا, ایڈوکزم پہ چل رہا ہے سارا معاملہ. they've been doing it, they've been really وہ حاصل کر رہے ہیں, وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. دوسری طرف وہ رسپانسونیس نہیں ہے, وہ ایکچولی سسٹم کے اندر وہ جو ہے نا ابزارب کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے ان لوگوں کو. تو یہ میں ڈس ایگری کرتی ہوں کہ دیکھیں ایک چیز ہمیں یہاں پہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیک نوٹ آف کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا لیڈر جس کی آواز جو ہے نا گلگت سے لیٹس سے گوادر پہنچے, یہ جو آواز پہنچنے کا میکنزم ہے, ایک ہے سوشل میڈیا, ایک ہے مین اسٹریم الیکٹرانک میڈیا. مین اسٹریم الیکٹرانک میڈیا کے اپنے اسٹیکس اتنے نوجوانوں کو آواز نہیں دیں گے, تو وہ نہیں دے رہے ہیں آواز. اب دیکھیں اب جب سسٹم اتنا اس طرح کا ہے نا کہ وہ اس چیز پہ بیسڈ ہے. اب اس کی مثال اس طرح سے ہے جیسے امریکہ میں ایکسپیرینس یہ رہا میرا کہ شکاگو کے اندر black young people have been mobilizing around gun violence for many years. کوئی میڈیا اٹینشن نہیں دیا ان کو. لیکن جب وائٹ نیبرہڈ فلوریڈا میں شوٹنگ ہوتی ہے تو CNN, BBC, گارڈین سب پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ. اب آپ مجھے بتا دیں کہ یہاں کراچی کی بات کر لیں نا, کراچی کے اندر لیاری میں, پاپوش نگر میں کتنے ینگ لوگ ایسے ہیں جو کمیونٹی اسکولس کھول رہے ہیں, کمیونٹی سیلف ڈیفینس سینٹرز کھول رہے ہیں. کیا کیا نہیں کر رہے ہیں وہ. کیا ان کی جو ہے ان کی آواز کو ایمپلیفائی اسی طرح سے کیا جا رہا ہے جیسے لیٹس سے اگر آصفہ بھٹو زرداری کا پولیٹیکل کریئر لانچ ہوتا ہے, ایوری میڈیا ہاؤس از پریزنٹ ٹو ایئر ہر اسپیچ. Will all the same media houses be as interested in any young person? تو پھر وہی بات ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ینگ شخص کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو وہ لیڈر نہیں بن پا رہے ہیں, لیکن سسٹم جو ہے ان کو انیبل نہیں کرتا. نہیں بالکل ایبسلیوٹلی, اینڈ دیٹس what I meant as well کہ دیکھیں 22 کروڑ کے اندر کتنے آپ نے بولے 60% نکال لیں تو 22 کروڑ کا آپ کا کیا نکلے گا؟ 135 ملین پاپولیشن کے اندر آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اگر کہتا ہوں کہ لیڈر نہیں ہے تو وہ تو ایک غلط بات ہے. پوائنٹ میرا بھی افیکٹولی یہی ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا لیڈر. ٹھیک ہے, نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ وہ نظام کے اندر پروویژن ہی نہیں ہے جو پہلے پروویژن تھی تھرو اسٹوڈنٹ یونینس. اب اگر میں میڈیا سے یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ پورے پاکستان میں جہاں پہ کوئی اٹھتی ہوئی آواز نظر آئے تو اس کو جا کے اٹینشن دو, وہ والی جو تم آصفہ بھٹو کو دیتے ہو, میڈیا نہیں دے گا. میڈیا جنرلی دیتا ہے, وہ جاتا ہے جا کے کسی اسکول میں کسی نے کچھ کر لیا, اس کو تھوڑا سا اسپاٹ دے دیا, تھوڑا ادھر کسی کو دے دیا, تھوڑا ادھر کسی کو دے دیا, اور پھر جیسے یہ کیپٹلسٹ کنٹری ہے نا, آخر میں جہاں پہ ریٹرن زیادہ آ رہا ہوگا وہ آٹومیٹکلی وہیں گریویٹیٹ کریں گے. سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے کہ یار آئی ایم ناٹ سیئنگ میڈیا از ڈوئنگ اے گریٹ جاب, بٹ دیٹس دیئر رول اینڈ وی کانٹ ایکسپیکٹ اٹ ٹو بی اینی ڈفرنٹ. وٹ آئی کین ایکسپیکٹ از کہ آن اے کمیونٹی لیول ہم نے کیوں نہیں وہ اسٹرکچرز بنائے. آپ نے اسٹارٹ پہ تذکرہ کیا الیگزینڈریا کورٹیز کے پیچھے آرگنائزیشن تھی جس نے وہ موبلائزیشن کا کام کیا, جو کہ وہ آ کے ایک دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی. ایک مجھ جیسا آدمی ہے, آپ جیسی خاتون جاتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں کہ میں نے پالیٹکس میں گھسنا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو آپ کا ایکٹیویزم ہے جو آپ آج کر رہی ہیں. کل کو آپ کہتی ہیں کہ میں 2023 میں کھڑی ہوتی ہوں الیکشن کے لیے. پہلی بات تو آپ اگر ایک ایوریج ورکنگ کلاس سے اٹھ کر آئی ہیں نا, تو آپ کو اتنا ڈر ہوگا اور آپ کو کانسٹنٹلی اتنا وہ ہوگا کہ پتہ نہیں یہ کیسی ہوتی ہے پالیٹکس, اس میں اتنا شور مچتا ہے, اتنا گند ہوتا ہے, تھریٹس آتے ہیں, یہ آتا ہے وہ آتا ہے. 90% آف دا پیپل ول ناٹ ایون بگن ٹو ٹرائی. جو 10% کوشش کریں گے وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میکینزم کیا ہوتا ہے. کوئی لرننگ نہیں ہے نا ان کی, پہلی دفعہ کر رہے ہیں, وہ کریں گے
وہ مار کھائیں گے اور وہ باہر نکل جائیں گے اور کبھی واپس کوشش نہیں کریں گے گھسنے کی, جس کی وجہ سے یو نیڈ آلٹرنیٹ اسٹرکچر. سو وائل ویئر کانسٹنٹلی یو نو سیئنگ کہ گورنمنٹ کو اسٹرکچرس بنانے ہیں یا اسٹیٹس کو اپنی پاور تھوڑی سی چھوڑنی ہے, وہ جب چھوڑے گا بھی نا تو وہ ایسا اسٹرکچر بنائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا, اور وہ ان کے پاس ان کی پاور انٹیکٹ رہے گی. 30% یوتھ سیٹس آئیں گی تو انہی کے بچوں کو مل جائیں گی, رائٹ, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. انلیس ہم نے آلٹرنیٹ آوازیں یا آلٹرنیٹ جسے کہتے ہیں برانڈ نیمس کھڑے کرنا شروع کیے ہوئے ہوں, تاکہ جب وہ سیٹیں نکلیں تو ہم ریڈی بیٹھے ہوں کہ یار یہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں یہ جا کے پوٹینشلی ان کے لیے اسٹینڈ کر سکتے ہیں. سو مائی کویسچن از مور along the lines of کہ آلٹرنیٹ کے اوپر آپ کیا پرپوز کر رہی ہیں on a civil society level. تو یہ جو سوال ہے نا یہ تھوڑا سا کننڈرم ہے, چکن اور ایگ والا, کہ پہلے کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہے. تو ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اسٹوڈنٹ یونینس پہلے بحال ہو جائیں, پھر فعال ہو جائیں, کہ ایک کے بعد 2 کے بعد 3 بیچز آف اسٹوڈنٹس کم سے کم اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کا ذائقہ چکھ لیں, ڈیموکریٹائز ہو جائیں اس کلچر کے اندر. اس کے بعد وہ اس حد تک ریڈی ہو جائیں گے کہ ان کو مطلب وہ لیڈرز کنسیڈر کر لیے جائیں گے, ان کو سیاست میں, عملی سیاست میں اتارا جا سکتا ہے. ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جی پہلے آپ UC لیول سے ٹرائی کریں, لوکل گورنمنٹ سے ٹرائی کریں, اچھی بات ہے, بالکل ٹرائی کرنا چاہیے, اور اس کے بعد کہیں جا کے جی دیکھا جائے گا کہ آپ کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ MP MNA وغیرہ بن سکتے ہیں. اب دیکھیں مزے کی بات یہ کہ سسٹم جو ہے نا وہ انسینٹیوائزڈ ہے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے میں, رائٹ. اب یہ والی جو لاجک ہے کہ پہلے یہ ہو جائے پھر دیکھا جائے گا, جس کے نتیجے میں آپ 35 سال کے تو ہو ہی جائیں گے جب تک یہ پروسیس چلے گا, رائٹ. اور 35 سال کے نہیں بھی ہوتے ہیں تو یو وڈ ہیو بین ان دا سسٹم لانگ انف ٹو اپروچ تھنگز ایدر کہ جی جو انوویشن ہے وہ تو آلریڈی ہو چکی ہے سسٹم کے اندر, یا بی سسٹم کے 4 کارنرز آف لا میں گنجائش نہیں ہے کچھ انوویٹ کرنے کی. یعنی آپ اس سسٹم کے اندر رہ کے اتنے ان انسپائرڈ ہو جائیں گے نا کہ وہ جو ایک امپاسبل کی جو امیجنیشن ہے جو ینگ لوگوں کے اندر موجود ہے وہ ڈم پڑ جائے گی آپ کی. تو آئی اگری ود یور پوائنٹ کہ جی ہم اسٹیٹس کو سے ہی کیوں توقع کر رہے ہیں کہ وہ انسینٹیوائز کرے, یوتھ کے لیے جگہ بنائے. تو جی وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹس کو ہے یہ کن کی بیکس پہ بنا ہے. یہ بنا ہے اپنے ینگ والنٹیئرس کی بیک پہ, یہ بنا ہے اپنے ینگ ووٹرس کی بیک پہ. میں صرف PTI کرنٹ گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہی, وچ از ریئلی ایمپڈ اپ دا سلوگن آف ینگ پیپل اکراس پارٹیز. اس کی مثال ایسی ہے کہ ابھی PDM کا سین چل رہا ہے, انہوں نے شیر جوان موومنٹ لانچ کی, جس میں اگین ینگ لوگوں کو ٹوکنائز کیا گیا کہ جی آپ بس کھڑے ہوں گے, ایک حلف نامہ سائن کریں گے اور واہ کریں گے جی کہ باہوبلی آ گئی ہماری جو لیڈر ہیں. اٹس اکراس پارٹیز, یہ کلچر اکراس پارٹیز ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے اکراس دا ورلڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹس کو ایگزسٹ کر رہا ہے, اس کا ایک آلٹرنیٹ سسٹم ہونا بہت ضروری ہے, دیٹس ایبسلیوٹلی نیسیسری. لیکن وہ آلٹرنیٹ سسٹم کیا ہوگا؟ وہ پوٹینشلی یہ ہوگا کہ جی ہم ینگ لوگ مل کے اپنی ایک نئی سیاسی جماعت بنا لیں. وہ پوٹینشیل آلٹرنیٹیو یہ ہوگا کہ ہم میں سے جو گنے چنے ینگ لیڈرز ہیں وہ خود جا کے جو ہے نا 1-2 پارٹیوں کے اندر جائیں, جمع ہو جائیں. اگر ہم جاتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں ایز این انڈیویجول جا کے جو ان کا ٹکٹ لیتے ہیں اور ہم ہو بھی جاتے ہیں, الیکٹ ہو بھی جاتے ہیں, دیٹ ول ناٹ فارم دا کرٹیکل ماس آف ینگ پیپل وچ از ریکوائرڈ ٹو چیلنج دا ہائرارکیز, دا ٹاکسک پولیٹیکل کلچرز, دا کرپشن جو پارٹیز کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہے. وہ ایک جٹ ہم نہیں ہو پائیں گے کیونکہ ہم اسکیٹرڈ اکراس پارٹیز ہیں. دوسرا کہ اگر ہم پولیٹیکل پارٹی ایز این آلٹرنیٹ سسٹم بنا بھی لیتے ہیں, لٹرلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ 127 پارٹیز آلریڈی لسٹڈ ہیں, آلریڈی رجسٹرڈ ہیں. اس ملک میں کمی نہیں ہے ایسی سیاسی جماعتوں کی جو اسی ایمبیشن کے ساتھ آتی ہیں کہ ہم وہ آلٹرنیٹیو ہیں, لیکن جو سسٹم ہے وہ اس کے اندر اتنا, مطلب اس کی مثال ایسی ہے کہ میں حلف نامے پڑھ رہی تھی, میں فنینشیل ڈیکلیریشنز پڑھ رہی تھی کہ اگر آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں آپ کو اپنی فنینشیل ڈیکلیریشنز دینی ہوتی ہیں اور اپنی اسٹیٹمنٹ آف ایکسپینڈیچرز دینی ہوتی ہیں. پروونشل اسمبلیز کا جو کیپ ہے کہ میکسیمم ایک کینڈیڈیٹ کتنا خرچ سکتا ہے اپنی الیکشن کیمپین پہ, وہ غالباً اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن وہ 1 ملین روپیز ہے. ٹھیک ہے. نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا 1.5 ملین روپیز ہے. اب اگر ہم اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا بھی لیتے ہیں, یہاں پہ مطلب وہ عام آدمی پارٹی والا سین اب ہر دفعہ نہیں ہو جاتا نا, مطلب ہسٹری اتنی مہربان ہمیشہ نہیں ہو جاتی کہ آپ ایک آلٹرنیٹ لے کے اسٹارٹ ہوتے ہیں اینڈ یو گیٹ الیکٹڈ. سسٹم کے اندر اگین میں بات کروں گی کہ رول آف منی اتنا ڈیپلی پینیٹریٹڈ ہے کہ, اور صرف رول آف منی کی بات نہیں ہے, جو ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جو امیجری ہے, یعنی کہ جب تک آپ کے بڑے بڑے بینر نہیں لگے ہوئے ہوں گے, آپ کا 6 جگہ نام نہیں آ رہا ہوگا, آپ کی نیم ریکال ویلیو ایک ووٹر کے ذہن میں بھی نہیں ہوگی.
تو یہ آپ اس چیز کو اکنالج کریں نا کہ سسٹم از ڈیزائنڈ دا وے it's designed to keep the status quo like it is. So I think more like the quicker way of ensuring کہ penetration of new ideas, penetration of young people ہو, وہ probably یہی ہے کہ existing status quo کی accountability ہو. ان سے کہا جائے کہ جی آپ اپنا کچھ space اپنا seed کریں young لوگوں کو دیں. And I think that makes sense as well practically speaking, because what that does is کہ وہ آپ افیکٹولی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ایک نئی پارٹی بناؤں گا اور میرا وزیر اعظم بھی نوجوان ہی ہوگا. وہ 30% جو یوتھ آتی ہے پارلیمنٹ میں وہ بھی پھر وہاں پر اس کی پولیٹیکل اپ برنگنگ بھی ہو جاتی ہے ایک طرح سے, اور پھر وہ اس طرح سے آٹومیٹیکلی وہ گرو کر رہی ہے. تو جو آلٹرنیٹ آپ نے کہا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی بنا لی جائے, آئی ایم ناٹ شیور اف دیٹ از دی موسٹ آپٹیمائزڈ پولیٹیکل وے ایز ویل. اور اوبیسلی ایک لیک آف ٹرسٹ ہمیشہ رہتا ہے جو ووٹر ہے اس کے مائنڈ میں, کیونکہ ہم نے ایون ابھی بھی یہ دیکھا کہ جی ایک نئی ریولیوشنری پارٹی اپیرنٹلی آئی تو صحیح, لیکن جب وہ پاور میں آئے تو ان کے بعد ایکسپیرینس ہی نہیں تھا. دے ڈنٹ ایون نو ہاؤ ٹو رن دا سسٹم, اور اس کی وجہ سے پورا ملک چوک ہو گیا. تو جسٹ آئیڈیاز ڈونٹ نیسسریلی مین ایکشن, رائٹ؟ لائک الاٹ آف ٹائمز یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا سسٹم ایز ویل. ایک نئی جاب پہ آپ جا رہے ہیں, تو اگر آپ نئے بالکل باہر سے آئے ہیں, آپ نے کبھی اس طرح کام نہیں کیا ہوا, تو obviously it's going to take you some time to get to know how things work. Whereas اگر آپ کا ایکسپیرینس ہوگا تو آپ automatically you can just quickly jump onto action. اچھا can I quickly add something? Yeah. اچھا, یہ والی جو بات ہے نا, ایکسپیرینس والی جو بات ہے, اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو اگر ہماری پبلک کو, ہماری جنتا کو پتہ چل گیا نا کہ جی ہمارا لیجسلیٹو پروسیس کام کس طرح سے کرتا ہے, تو اٹ شوڈ بی اے نیشنل اسکینڈل. ٹھیک ہے, اٹ شوڈ بی ریئلی اے نیشنل اسکینڈل. اٹ شوڈ شاک اے لاٹ آف پیپل کہ ہاؤ انیکسیسیبل دی لیجسلیٹو پروسیس از. ایک عام شخص کی رسائی اس ڈیسیشن میکنگ پروسیس میں کتنی مشکل ہے, کتنی تھکا دینے والی ہے. ایکسپیرئنس آئی تھنک ہے ینگ لوگوں میں کمیونٹی آرگنائزنگ کا, اینڈ دیٹ از واٹ لیجسلیٹو پالیٹکس شوڈ بی اباؤٹ. لیجسلیٹو پالیٹکس یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں الیکٹ ہو کے ایک دفعہ لیجسلیٹو باڈیز میں آؤں, پھر مجھے رولز آف بزنس سمجھ میں آ جائیں اور مجھے سمجھ میں آ جائے چیزیں کس طرح سے ہوتی ہیں. اگر وہی ایکسپیرئنس ہمیں چاہیے تو وہ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ انشور کرے گا کہ بزنس ایز یوزول, پالیٹکس ایز یوزول چلتی رہے. وی رادر ناٹ ہولڈ دیٹ ایکسپیرئنس ان ہائی ریگارڈ, انسٹیڈ کہ ہمیں اس ایکسپیرئنس کو زیادہ ویلیو دینی چاہیے جو ایکچولی ینگ لوگوں کے پاس ہے, جو گلیوں کے اندر, بسوں کے اندر دھکے کھا رہے ہیں. دیٹ از دی ایکسپیرئنس وچ شوڈ ٹرانسلیٹ ان ٹو لیجسلیٹو ایکسپیرئنس. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی پہلے ہم سسٹم میں آ جائیں, سسٹم کو سمجھ لیں. نہیں, سسٹم کو ہی تبدیل کرنا ہے. تو نہیں, آئی تھنک دیکھیں میں اس سے پرابلی جو چھوٹی سی, آئی ایگری ود یو, دا اونلی اسمال ڈس ایگریمنٹ از کہ آئیڈیلسٹک ورلڈ کے اندر یس اٹس ٹرو, کل سسٹم کچھ اور ہے, پرسوں سسٹم چینج ہو گیا. دیٹ جنرلی مور آفن دین ناٹ ڈزنٹ ہیپن, رائٹ؟ لائک آپ کے ملک میں ایک پوری مشینری ہے, گورنمنٹ کی بھی ہے, بیوروکریٹس کی بھی ہے. آپ کے کرنٹ پرائم منسٹر بھی یہی بات بولتے ہیں کہ جی جب میں پاور میں آیا تو مجھے پتہ لگا کہ جی جو بابو جنہوں نے کام کرنا ہے وہ تو پرانے ہی ہیں. تو آپ نے اوپر سے اگر بندہ چینج بھی کر دیا تو اٹس گوئنگ ٹو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اگین میں حوالہ دوں گا, آزاد بھائی آئے ہوئے تھے, انہوں نے آ کے بولا کہ یار میں منسٹر بنوں گا تو میں تو اوور نائٹ چینج کر دوں گا چیز. لیکن سسٹم ہے بھائی, سسٹم, اور ایک پراپر ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے, کانسٹیٹیوشن ہے. آپ جب اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, کنسلٹیٹیو پروسیسز ہوتے ہیں, ٹینڈر ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ سسٹمز بھی a lot of the systems are, I agree, inefficient. They can be made better, but to make them better you also need to have a very long drawn out consultative process. اور جو ایک پرانے سسٹم ہے اس میں چیکس اینڈ بیلنسز ہیں, اگین فار سرٹن تھنگس کہ جی آپ تاکہ آپ کرپشن نہ کریں, آپ یہ نہ کریں, وہ نہ کریں. بٹ وہ کرتے کیا ہے کہ وہ کتنی ریڈ ٹیپ دے دیتے ہیں کہ اوور آل معاملہ ہی انیفیشینٹ ہو جاتا ہے. آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. اینڈ لاٹ آف ٹائمز آئی پرسنلی ٹاک ٹو لاٹ آف پالیٹیشینس جو کہ بڑے اچھے دل و دماغ سے آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار ہم کچھ کرنا چاہتے بھی ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتے ہیں. تو جب میں ایکسپیرینس کی بات کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں کہ آپ نے اگر نظام کو بدلنا بھی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ پتہ تو اسٹریٹ اسمارٹ ہونے کا تقاضا ہے نا. ہیونگ دا بیسٹ آئیڈیا, چلیں پالیٹکس چھوڑیں, بزنس میں آ جائیں, ہیونگ دا بیسٹ آئیڈیا ول ناٹ اونلی ٹیک یو ٹو اے سرٹن پوائنٹ. آپ کو یو نیڈ ٹو نو, یو نیڈ ٹو بی اسٹریٹ اسمارٹ انف کہ آپ نے مینوور تھرو کس طرح کرنا ہے مارکیٹس کے اندر تاکہ آپ کو ایکچولی کسٹمر تک پہنچنا آئے. سو لائک یو سیڈ کہ ہمارے پاس نظام ایسا ہے کہ لوگوں کی ریکال امپورٹنٹ ہوتی ہے, وہ سارا کا سارا ہوتا ہے, ٹرسٹ فیکٹر ہے. میرا جو ایکسپیرینس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے دونوں چیزوں کا ہینڈ ان ہینڈ چلانا ہے. آپ وائل دا پرابلم اسٹیٹمنٹ یو آئیڈینٹیفائڈ, آئی کمپلیٹلی اگری ود یو. جہاں تک سولوشن کی بات ہے اس کا جو پرائمری مجھے اس میں فالٹ نظر آ رہا ہے, اٹس اے بٹ ٹو آئیڈیلسٹک.
ٹھیک ہے, اینڈ ناٹ ان ٹرمز آف دا 30% کوٹا, ان ٹرمز آف کہ اگر 30% کوٹا آ بھی گیا تو انہیں پولیٹیشنس کے بچے ان سیٹوں پہ جائیں گے. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. یوتھ کا ایک چھوٹا سا کوٹا ہوتا ہے جس طرح ویمن کا کوٹا ہوتا ہے, رائٹ, سیٹس ہوتی ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر جو کہ ان الیکٹیڈ آپ بیسکلی اپوائنٹ کر کے پارٹیاں لے آتی ہیں. وہ لوکل گورنمنٹ میں ہوتا ہے. اچھا, وہ لوکل گورنمنٹ ویمن کا ہوتا ہے, سوری, ہاں ویمن کا ہوتا ہے نیشنل اسمبلی میں. مجھے یاد ہے 2013 کی الیکشن تھی, اینڈ آئی نو سم ون لمس سے, شی از اے گریجویٹ فرام لمس. ویسے آپ دیکھیں تو بڑا اچھا پورٹ فولیو, جنرلی پولیٹیشنس کے بچوں کے اچھے پورٹ فولیوز بنی جاتے ہیں, وہ ادھر ادھر سے پڑھ کر آ کر اچھا وہ کر لیتے ہیں. بٹ وہ خواجہ آصف کی فیملی ممبر تھیں جنہوں نے زندگی میں کوئی پالیٹکس کا کام نہیں کیا تھا. آپ کو پتہ ہے آپ کس کی بات کر رہا ہوں. زندگی میں کوئی پالیٹکس کا انہوں نے کام نہیں کیا ہوا تھا, لیکن وہ اپوائنٹ ہوئی تھیں, ٹھیک ہے, اور اس کا وہ پالیٹیشین بن گئی. اب ہر ورسز, اینڈ شی از اے ویری گریٹ پرسن ایوری تھنگ, بٹ ان کے بس 1000 لوگ ایسے ایگزسٹ کرتے ہیں جن کا ایکسپیرینس بھی شاید زیادہ ہو, ٹھیک ہے, ان ٹرمز آف ایکچولی نوئنگ دا پرابلم, بٹ وہ نہیں آ سکے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ لائم لائٹ میں نہیں آ سکتے, آئے ہی نہیں ہیں ایز اے کمپیٹیٹر ایون, رائٹ. آصفہ بھٹو کیوں سکسیزفلی نیشنل اسمبلی میں جائے گی سونر دین لیٹر؟ کیونکہ اس کو بچپن سے وہ برانڈ نیم ملی ہے, وہ ایکویٹی ملی ہے, جس کی وجہ سے اس کے پاس ہائر چانس آف سکسیس ہے. تو چلو میں سسٹم کو تھوڑا سا کر دیتا ہوں, میں کہتا ہوں 30% نوجوان ہوں گے تو پولیٹیشنس کے بھی اتنے ہی بچے ہیں, ریپرزنٹیشن ہے 60% ان کے بھی بچے ہوں گے. میں اس کو بریک کرنے کے لیے اپنے لیول کے اوپر میں کیا ایسا اسٹرکچر کھڑا کر سکتا ہوں جس میں جب یہ 30% لائیو ہو تو میرے پاس لوگ ریڈی بیٹھے ہوئے. میرے پاس فار ایگزامپل سوشل میڈیا کا تو ہم نے وہ دیکھا کہ اس نے اپرچونیٹی دے دی. وہ عالمگیر خان صاحب میرا خیال ہے فکسٹ والے تھے, انہوں نے سوشل میڈیا کو استعمال کیا. وقار زکا صاحب جو ہیں وہ آج کل بڑا ایکٹیولی کر رہے ہیں. آزاد چائے والا آئی تھنک از ایکچولی لوکنگ ٹو انٹر پالیٹکس ایز ویل. تو ایک تو آپ کو وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ جا رہے ہیں, جا کے کیمپیننگ کر رہے ہیں, اور پھر وہاں سے جا کر وہ ایک سارٹ آف برانڈ نیم بنا رہے ہیں. بٹ بیونڈ سوشل میڈیا, بیکاز سوشل میڈیا کے اوپر لوگ جو ہیں وہ بڑے پرٹیکولر سائلوز میں کام کر رہے ہیں. جو گراس روٹس میں کام کر رہے ہیں نا بندہ, جس طرح آپ ہیں, آپ دو یا تو آپ اپنا کام کر سکتی ہیں جو بھی آپ کرتی ہیں, یا آپ آلٹرنیٹ کے اوپر سوشل میڈیا پہ ایک یوٹیوبر بن سکتی ہیں, کانٹینٹ کریٹر بن سکتی ہیں, ایک برانڈ نیم بن سکتی ہیں. unless there is someone supporting you who can come in and say کہ listen, you do you, and we'll support you in your brand building, we'll support you in your community engagement, we'll support you in your fundraising as well. تو وہ اس کا why are we not thinking about those roles right now? اچھا, یہ تو بڑی لمبی آپ نے بول دی, ٹھیک ہے. آئی ہوپ آئی ریممبر ایچ پوائنٹ, ٹھیک ہے. رائٹ. پہلی بات آپ نے کی تھی کہ ایکسپیرئنس ہونا چاہیے ٹو مینوور اینڈ نیویگیٹ دا ریڈ ٹیپ آف دا سسٹم. آئی ایگری بٹ آئی آلسو ڈس ایگری. انڈیا کے اندر, دہلی کے اندر اروند کیجریوال, عام آدمی پارٹی جیتی, ہی بیکیم دا چیف منسٹر. ان کے ڈیپٹی چیف منسٹر ہوتے ہیں منیش سسودیا, نام ہے ان کا. وہ دہلی کے ایجوکیشن منسٹر بھی ہیں. آئی گیس ایم فارگیٹنگ دا کریکٹ پورٹ فولیو, لیکن آئی گیس وہ ایجوکیشن کو دیکھ رہے ہیں. سارے اسکولس کی جو ایک طرح سے ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے دہلی میں پبلک اسکولس کی, منیش سسودیا از اے پرسن ہو ڈڈ دیٹ. منیش سسودیا نے ایک بات بولی تھی کہ مطلب ہمیں ریڈ ٹیپنگ اتنی ہوتی ہے سسٹم کے اندر کہ آپ کو ہمیشہ جب بھی آپ کسی بیوروکریٹ کے پاس جاتے ہیں اپنے آئیڈیاز لے کے, ایز اے پولیٹیشین, ایز اے لیجسلیٹر, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی 4 کارنرز آف لا جو میں نے جس کا ذکر کیا تھا اس کے اندر اس کی پاسبلٹی دیکھتے ہیں. وہ منیش سسودیا ورکڈ اراؤنڈ دیٹ سسٹم ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہی از ناٹ ریئلی بین این انکمبنٹ. عام آدمی پارٹی پہلی دفعہ آئی تھی پاور کے اندر. Right. He worked around, he cut the red tapes. I wouldn't say he worked around the red tapes, he tried to understand the red tapes. He cut the red tapes as much as possible. پھر انہوں نے انوویشن کی ایجوکیشن کے حوالے سے. ہم نے AOC کی بڑی بات کی آج, الیگزینڈریا اوکاسیو-کورتیز کی. وہ ان کا میں ایک پوڈ کاسٹ سن رہی تھی, وہ یہی کہہ رہی تھی کہ ریڈ ٹیپ ایگزسٹ کرتا ہے واشنگٹن ڈی سی میں, وچ از وائی واشنگٹن ڈی سی سو آؤٹ آف ٹچ ود واٹ از ہیپننگ ان ٹیکساس اینڈ ان شکاگو ایٹسیٹرا. اس ریڈ ٹیپ کو ہی اگر ہمیں کنٹینیو کرنا ہے, اف وی ایکچولی ہیو ٹو تھنک ود ان دا کارنرز آف دیٹ ریڈ ٹیپ, پھر وہ انوویشن نہیں کہلاتی. آئی تھنک وی ایکچولی ہیو ٹو کٹ دا لائن, وی ہیو ٹو تھنک کہ ریڈ ٹیپ کو کس طرح سے ہم بائی پاس کر سکتے ہیں, نیویگیٹ نہیں, بائی پاس کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. تو آئی تھنک اس میں ایکسپیرئنس ہونا کہ ٹو ریئلی تھنک
وہ جو کلیشے سی بات ہے آؤٹ سائڈ آف دا باکس, بٹ ٹو ریئلی بی امیجنیٹیو اینڈ ٹو ریئلی بی انوویٹیو اباؤٹ دا ویری اسٹبرن سسٹم بڑا ضدی ہے, سسٹم ایسا ہی رہا ہے پچھلی کئی دہائیوں سے. اگر ہمیں اسی ایکسپیرینس کو لے کے آنا ہے کہ جی اس سسٹم کے رہتے ہوئے ہمیں کس طرح سے جو ہے نا اپنے آپ کو پلیس کرنا ہے, ہیو ٹو میک تھنگس ورک, آئی تھنک دیٹ وونٹ کٹ اٹ. That really won't cut it considering the urgency of times we live in. Climate emergency کی بات کر لیں, صرف 10-12 سال ہیں زمین کے پاس. اب جب آپ کے پاس ایز اے ورلڈ, ایز اے پلانٹ 10-12 سال رہ جاتے ہیں, تو اب آپ اس طرح نہیں سوچتے نا کہ ود ان دیٹ سسٹم وچ ہیز براٹ اس ہیئر, جس نے ہماری لٹرلی جو ہے نا مطلب ختم کر دیا سب کچھ, اس سسٹم کو کس طرح سے سسٹین کرنا ہے, دیٹس ناٹ ہاؤ یو اپروچ تھنگس, ایٹ لیسٹ دیٹس ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ. جس کی وجہ سے ہمیں ینگ لوگ انوویٹیو آئیڈیاز کی ضرورت ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات, آپ نے آصفہ کی بات کی کہ آصفہ کو بچپن سے تیار کیا جا رہا ہے. خواجہ آصف کی آپ نے ایک ریلیٹیو کی بات کی کہ بچپن سے وہ اس سراؤنڈنگ میں پلے بڑے ہوتے ہیں. دس ریمائنڈز می آف دا نیپوٹزم ڈبیٹ جو کہ سنیما میں بڑی ہوتی ہے, بالی ووڈ میں بھی ہوتی ہے. نیپوٹزم کے اسٹار کڈس جو پیدا ہو جاتے ہیں آلریڈی اسٹیبلش اسٹارس کے گھر پہ, ان کی بچپن سے تربیت ایسی ہوتی ہے کہ جی وہ سنیما کلچر میں پلے بڑے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کس طرح سے نیویگیٹ کرنا ہے, اور ایک آؤٹ سائڈر کو نہیں پتہ ہوتا. اگر یہی مائنڈ سیٹ ہم لے کے چلیں تو آئی تھنک مورلی دس از رانگ, ethically this is wrong. I get where you're coming from. You're saying it technically in a very non-idealist, in a very practical fashion. وہ مطلب وہ ریالٹی نہیں ہے. وہ ریالٹی اس لیے نہیں ہے کہ ایک باہر کا ایک رینڈم شخص, ہم جیسا ایک لوکل ورکنگ کلاس مڈل کلاس شخص اس ملک میں, وہ یا تو اپنی نوکری کر لے, وہ دیکھ لے کہ جی فیملی کو جو ہے نا اس کا سروائیول کرنا ہے, روٹی کہاں سے آئے گی, کھانا کہاں سے آئے گا, یا وہ یہ دیکھ لے کہ جی میں نے اپنی پولیٹیکل ایسپریشنس کس طرح سے آگے بڑھانی ہے, اسپیشلی تب جب کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, آپ کو انسینٹیوائز ہی نہیں کر رہا سسٹم. تو آئی تھنک یہ تو ایک ایتھیکل مورل ڈلیما ہے. اینڈ آئی اگری ود یور فیکٹ کہ یہ جو 30% یوتھ الیکٹورل کوٹا کا جو میرا پروپوزل ہے, یس دیٹس کمنگ فرام این آئیڈیلسٹ پوزیشن, کیونکہ ہمیں آئیڈیلزم کی ضرورت ہے. یہ ہمیں جو بار بار بتایا جاتا ہے کہ جی بی ریئلسٹک, دیٹس ناٹ ریئلی ڈن اینی تھنگ فینٹاسٹک فار دس کنٹری. آئی مین وہ جو ریئلزم والی بات ہے, ابھی آپ چلے جائیں, جیسے میں ذکر کری تھی, ابھی آپ اسلام آباد سے نکلیں نا, آپ کسی کچی آبادی میں چلے جائیں, آپ کسی آؤٹسکرٹس میں چلے جائیں, وہ ریالٹی ہے. اگر آپ نے ریئلزم کی ہی 4 باؤنڈریز کے اندر رہ کے سوچنا ہے تو فائدہ کیا ہے؟ وہ تو پھر آپ کو وہ آلٹرنیٹ دنیا نہیں دے گی نا. یو ول ہیو ٹو ریئلی بی امیجنیٹیو. اور ہمیں ایتھیکل, آئی تھنک دا گراؤنڈس آف آر ڈبیٹ فار وائی مور ینگ پیپل آر نیڈیڈ آر مور ایتھیکل اینڈ مورل دین دے آر ٹیکنیکل اور پریکٹیکل. یس آئی اگری ود دیٹ پوائنٹ. لیکن آئی تھنک یہی وجہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو کیوں ٹیبل پہ آنا چاہیے. ان کے لیے کوئی اتنا بڑا انسینٹیو نہیں ہے اس چیز کے اندر جتنا کہ ینگ لوگوں کے لیے ہے. تو آئی تھنک دا باٹم لائن آف دس ہول پرپوزل از ایتھیکل. یس رائٹ. ہاں لیکن اب لاسٹ پوائنٹ, آپ نے بولا کہ 30% کوٹا آ جائے گا جی, انہیں کے رشتے دار آ جائیں گے. آئی ایگزیکٹلی ریممبر کہ میں ایک سینیٹر کے پاس گئی, سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب. انہوں نے بھی یہی بولا کہ جی آ جائے گا 30%, تو 25% تو اپنے ہی بچے آ جائیں گے. میں نے بولا اگر آپ یہ ایکنالج کر رہے ہیں کہ 25% اپنے ہی بچے آ جائیں گے آپ کے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم فلاڈ ہے اینڈ یو آر لیونگ ود دیٹ, یو آر فائن ود دیٹ. ٹھیک ہے, تو پہلا پرابلم تو یہی ہو گیا کہ آپ کو پتہ ہے سسٹم فلاڈ ہے. دوسرا کہ اگر 5% بھی ورکنگ کلاس ایکچوئل آرڈینری پاکستانی ینگ پیپل آ جاتے ہیں نا 5%, تو وہ ابھی کے 0% سے تو بہتر ہی ہوگا آئی گیس. سو دیٹس ویئر آئی ایم کمنگ فرام. رائٹ, ٹھیک ہے, سو دیٹ میکس سینس. اینڈ آئی تھنک چلے لیٹس take it as that's the first step, right? Like 30% is the first step, rather than saying کہ this or this, یہ تو اس میں agreement کر لیتے ہیں. جو proposal ہے more or less I think I fundamentally agree with it, or at the very least is a conversation starter. Now my next question will be کہ آپ کو کیا لگتا ہے, how do you plan on bringing the people who can make it happen to the table? کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے ایک آپ کا وہ رہا ہے, you've actually gone on to meet like سینیٹر مشاہد سے آپ ملی ہیں اور بہت سارے لوگوں سے ملی ہیں. What was that experience like? And do you think کہ after that experience are you hopeful کہ کچھ اس قسم کا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس ایکسپیرینس کے بعد تو I was not hopeful, لیکن اس ایکسپیرینس کو جب میں نے when I went out on social media میں نے لکھا اس کا جو رسپانس آیا that made me very hopeful کہ ہاں مطلب کچھ سین آن ہو سکتا ہے. میں ملی 9 MNAs اور سینیٹر سے اکراس PTI, پیپلز پارٹی, PMLN, اور مشاہد حسین PML کے, وہ اس میں این نہیں لگتا. I met with Fawad Chaudhry, who's the Minister for Science and Technology. I met with Naz Baloch, Annie Murray, Aisha Raza Farooq, Sher Ali Arbab, Shabir Ali, Rana Iradat Ali, Romina Khurshid. مطلب یہ 8-9 لوگ ہو گئے اگر میری میتھ اچھی ہے
تو جب میں ان سے ملتی تھی تو اس کا پروسیس یہ ہوتا تھا پہلے تو کہ میں نے ایک پالیسی بریف تیار کیا ہوا تھا. پالیسی بریف اس لیے تیار کیا ہوا تھا اور بل اس لیے نہیں تیار کیا ہوا تھا کہ مجھے یہ ایڈوائس ملی تھی. جو پہلے میں سول سوسائٹی کے اندر لوگوں سے میں نے بات کی, انہوں نے ایڈوائس کی کہ پپس ایک ادارہ ہوتا ہے, پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پارلیمنٹری سروسز, جو کہ ان کا ان ہاؤس ریسورس ہوتا ہے. تو اگر کسی بھی لیجسلیٹر کو کوئی قانون سازی کرنی ہوتی ہے تو وہ پپس کے پاس جا کے بولتا ہے کہ جی یہ ہمارا بریف ہے, آپ ایک بل تیار کیجیے. تو آپ کو بل, یعنی مجھے بل لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں پالیسی بریف 2 پیج کی لے کے جاتی تھی, 2 سے 3 پیج کی تھی وہ, اس لیے کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا نا ان کے پاس. لیکن اس کے فٹ نوٹس کے اندر اٹ واز لیڈن ود گلوبل, ریجنل اینڈ لوکل ریسرچ. تو ایسا نہیں کہ 3 پیج کی تھی تو مطلب ہے وہیں سی تھی, مطلب اٹ ریئلی ہیڈ summary for whatever research you had, right? تو ہوتا یہ تھا اس کا پروسیس کہ جی آپ نیشنل اسمبلی سینٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں, جن کے نمبرز دیے ہوئے ہیں ان کا نمبر آپ واٹس ایپ کریں, ان کو سر اپنا انٹروڈیوس کرائیں کہ جی سر ہم یہ ہیں اور یوں ملنا چاہتے ہیں, یہ پالیسی بریف اٹیچڈ ہے, آپ دیکھ کے بتا دیں کہ وی آر انٹرسٹڈ ان دس اور ناٹ. پہلے میسج پہ تو میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی نا کہ وہ جواب دے دیں گے, مطلب بیٹھے ہوئے ہوں کہ کوئی شہیرہ جو ہے مطلب ابھی آئیں گی, اور تو اس کا فالو اپ پروسیس ہوتا تھا. آفٹر ویک اور سو آئی یوز ٹو فالو اپ ٹیکسٹ کہ جی سر میم کیا سین ہے. بہت سارے کیسز ایسے ہوئے جس میں کوئی جواب نہیں آتا تھا. پھر میں کیا کرتی تھی کہ پارلیمنٹ لاج جہاں پہ رہتے ہیں ہمارے ایم این ایز اور سینیٹرز رہتے ہیں, جب سیشن ہوتا ہے بالخصوص اسلام آباد میں تو وہاں ٹھہرتے ہیں وہ, آئی یوز ٹو کال اپ دا پارلیمنٹ لاج, اور میں ان کے پارلیمنٹ لاج کا جو نمبر ہوتا ہے, یعنی وہ فون نمبر نہیں جہاں وہ رہتے ہیں, اس کا پارلیمنٹ لاج کا نمبر میں بولتی تھی کہ یہاں کنیکٹ کر دیں, آئی ایم اے کنسٹیٹوئنٹ, آئی ایم اے سٹیزن, اور میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. وہ کنیکٹ کرتے تھے, وہاں کوئی فون نہیں اٹھاتا تھا. جن کیسز میں میرا رابطہ ایونچولی ہو گیا تو وہ ایسا ہوا کہ پارلیمنٹ لاج کسی نے فون اٹھا لیا, انہوں نے ان کے پرسنل اسسٹنٹ کا نمبر دے دیا کہ جی ان سے رابطہ کر لیں. پھر ان پرسنل اسسٹنٹس کو میں کنونس کرتی تھی کہ جی سر یہ بڑا پروپوزل ہے, آپ ایک دفعہ دیکھ لیں وغیرہ وغیرہ. پورے 4 مہینے کے نتیجے میں مجھے 9 میٹنگز ملی, جو کہ بہت زیادہ ہیں کنسیڈرنگ کہ مجھے کس طرح کے ینگ لوگ بتا رہے ہیں کہ جی رسائی ہی نہیں ملتی, آپ تو بڑی لکی ہیں کہ 9 لوگوں سے آپ مل پائی ہیں. آپ ان کو پہلے بریف بھیج چکے ہوتے تھے, یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ ایک نظر تو دیکھ لیں گے اس میٹنگ سے پہلے. نہیں دیکھی ہوتی تھی انہوں نے, 10 on 10 میں بتا رہی ہوں, کبھی بھی نہیں دیکھی ہوتی تھی. آپ جاتے تھے, بیٹھتے تھے ان کے پاس, ان کو پورا سین بتاتے تھے. 2 سینیریوز ہوتے تھے. پہلا 5 منٹ میں 10 منٹ میں آپ کو وہ بولتے تھے جی خدا حافظ, اور وہ 10 منٹ میں سے بھی 9 منٹ وہ بات کر رہے ہوتے تھے, 1 منٹ آپ نے اپنا انٹروڈکشن دینا ہوتا تھا, بتاتے سر یہ سین ہے. دیر وازنٹ اینی بیک اینڈ فورتھ, ٹھیک ہے. وہ میں ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہوتی کہ میں آ گئی ہوں اور یوتھ کوٹا اور ابھی جی امپلیمنٹ ہو جائے گا. میں ان سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ وہ اس چیز کو اکنالج کر لیں کہ اتنی بڑی یوتھ کی پاپولیشن ہے, اس کی ریپرزنٹیشن اتنی انتہائی کم ہے, تو وہ اکنالج تو کر لیں اس پرابلم کو, دین وی کین ورک اراؤنڈ دا سلیوشن. دیر واز نو اکنالجمنٹ آف دیٹ. یہ پہلا رسپانس ہوتا تھا. دوسرا رسپانس میرا بڑا فنی رہا ہے کچھ ایم این ایز کے ساتھ, کہ وہ بٹھا لیتے تھے اور بس وہ اپنی زندگی کی کہانیاں سناتے تھے مجھے. میں حیرت میں مبتلا ہو جاتی تھی کہ آئی ایم ایکچولی ان فرنٹ آف این ایم این اے اور سینیٹر اینڈ دے آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیئر لائف. آدھا گھنٹہ, پون گھنٹہ, یہ 2-3 کیسز میں ہوا ہے, کتنا ٹائم ہے ان کے پاس, اور ایک رینڈم بندی کو جو ابھی آئی ہے ان کے پاس, اے کمپلیٹ اسٹرینجر, وہ مجھے مطلب بس بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے, وہ اپنی پرسنل لائف ہی بتا رہے ہیں مجھے. اٹ یوز ٹو بلو مائی مائنڈ. وہ مجھے اپنی شادی کے قصے سنا رہے ہوتے تھے, اینڈ آئی یوز ٹو ریئلی فیل ویری مسپلیسڈ کہ میں کہاں آ گئی ہوں, اور میں ان لوگوں سے توقع کر رہی ہوں کہ مجھ سے ہارڈ کور ٹیکنیکل لیجسلیٹو ارجنسی کے اوپر بات کریں گے. تو یہ ایکسپیرینس رہا ہے. نہیں, سو obviously and you're hopeless now because of that, particularly because of that. اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوپ آپ کو واپس ملی. اب آپ کا واٹس دا پلان آف ایکشن, بیکاز اگین یہ تو ایک آپ کا ایک پروپوزل ہے, اب اس پروپوزل کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ اچھا, تو 10 دن پہلے میں نے پٹیشنس فائل کی, نارمل پبلک پٹیشنس, to the President of Pakistan, to the Prime Minister of Pakistan, to the Election Commission of Pakistan, the Chief Election Commissioner, Sikandar Sultan Sahab, and to the State Minister of Parliamentary Affairs, Ali Mohammed Sahab. ان چاروں کو میں نے پٹیشنس فائل کی اس پورے معاملے کو لے کے. 1 ہفتے پہلے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایکچولی وہ یہ ہوئی ہے کہ مجھے علی محمد خان صاحب کے آفس سے فون آیا ہے کہ ہی مائٹ بی ولنگ ٹو میٹ آن دس. مجھ سے ایک ایم این اے ہیں, کیشو مال نام ہے ان کا, PMLN کے. انہوں نے ٹویٹر پہ وین اٹ کائنڈ آف بلو اپ تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, میں نے ان کو بھیج دی پالیسی بریف, پھر ان کا کوئی جواب نہیں آیا. اور ہمیں ایک سینیٹر کے آفس سے بھی رابطہ کیا گیا, وچ آئی مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو گیو دا نیم رائٹ ناؤ, لیکن آئی ایم کائنڈ آف ہوپ فل کہ وہ ہو جائے گا. نہیں, گیو دا نیم کیا میں بتا دیتی ہوں, سلیم مانڈی والا نام ہے ان کا. تو ان کے آفس میں ابھی کچھ چل رہا ہے. دیر مائٹ بی اے سلائٹ پاسبلٹی کہ اس کو لیجسلیٹولی ہی
پرسو کرایا جا سکے. ورنہ ایک دوسرا روٹ بھی ہے وچ از اے مور کمپلیکیٹڈ ون, وہ ہے کورٹ, جوڈیشلی. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس میں آرٹیکل 18, آرٹیکل 25, آرٹیکل 27 کا پارٹ 1, ان 3 کے تحت ایک اسٹرانگ پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کا کیس بن سکتا ہے. تو یہ 2 روٹس ہیں. یہ جو آرٹیکلز ہیں کوئی آپ اس کو ایکسپلین کر سکتی ہیں کہ کیا ہیں, تھوڑا سا نکال کر, تو دیٹ ول بی نائس. اوکے, چلیں میں بتاتی ہوں, سامنے آ گیا میرے. اوکے, ایک آرٹیکل ہے آرٹیکل 17(2) وچ از اباؤٹ فریڈم آف ایسوسیشن. اس کے تحت کہ کوئی بھی ایسا سٹیزن پاکستان کا, ہر سٹیزن کو یہ حق ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر بن سکے وہ. اب بظاہر تو یہ حق ہم سب کو ہے, لیکن اس کے اندر جو لوپ ہولز ہیں اس سسٹم کے اندر, تو ہم یہ حق رکھتے ہوئے بھی اس حق کی نان انفورسمنٹ ہو رہی ہے. وائلیشن نہیں ہو رہی ہے بے شک, نان انفورسمنٹ ہو رہی ہے. دوسرا آرٹیکل فریڈم آف ٹریڈ, بزنس اور پروفیشن, جو یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو یہ حق ہونا چاہیے کہ کسی پروفیشن میں بھی وہ جا سکے. تو مطلب لیجسلیشن بھی ایک پروفیشن ہے, حق تو ہم رکھتے ہیں, لیکن اگین وہی بات, نان انفورسمنٹ ہے, نہیں جا سکتے. ایکوالٹی آف سٹیزنس, جو کہتا ہے کہ ہر سٹیزن برابر ہے, کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے کسی بنا پہ. یہ آرٹیکل ڈسکرمنیشن سیکس کی بنیاد پہ بات کرتا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایج کی بنیاد پہ ہی بات ہونی چاہیے. اور آخری آرٹیکل 27 ہے جو کہتا ہے کہ سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکرمنیشن ان سروسز. تو یہ تو ویسے دوسری سروسز کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس کو ہم لنک کر سکتے ہیں کہ پروفیشن کی انٹری کے اندر, یو نو, اف یو آر ٹرائنگ ٹو گیٹ یور فٹ ان دا ڈور, تو اس میں بھی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے. تو یہ 3-4 آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے, جس کے اراؤنڈ ایک پاسبلی کیس بنایا جا سکتا ہے کہ جی possibly right. I think it's gonna be a bit difficult. Again اس نظام میں سارے بڑے لوگ جنرلی چھوٹے لوگوں کو وہ نہیں کرتے. But Shaira, I think this is an excellent discussion and I wish you all the best of luck for what you're doing. I hope to see you in the parliament sometime soon inshallah. Any last words that you feel like کہ ہمارے نوجوانوں کو, because مجھے honestly یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارے you know there are people now who have begun to understand کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر انہوں نے اپنا فیوچر, اگر انہوں نے 2050 کا 2060 کا پاکستان ویسا چاہیے ہے جیسا وہ سوچ رہے ہیں, تو اس کے لیے دے نیڈ ٹو بی سیلف اویئر انف کہ ان کے حق, ان کے حقوق ان کو نہیں دیے جا رہے. سو از دیر اینی تھنگ دیٹ یو وڈ پرٹیکولرلی لائک ٹو ٹیل دیم جسٹ ٹو سارٹ آف شیک دیم اینڈ ویک دیم اپ؟ اوکے, آئی تھنک یا a quick last note, وہ آپ نے بولا کہ you hope to see me in the parliament. It's not really about me, it's not really about an individual, it's about 135 million young people of this country. I think بہت زیادہ اویئرنیس ہے, unprecedented حد تک اویئرنیس ہے اس ملک کے ینگ لوگوں کے اندر. I'm not just saying it کیونکہ میں کیمرے پہ ہوں اور آپ بیٹھے میرے سامنے, لیکن لٹرلی مطلب I've been jolted by the fact کہ جو میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ کس طرح سے نکلے ہوئے ہیں روڈوں کے اوپر, کس طرح سے سوشل میڈیا کو موبلائز کر رہے ہیں, کس طرح سے پٹیشنرز بن رہے ہیں وہ کورٹ کی پٹیشنز کے اندر. دس از انپریسیڈنٹڈ. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ینگ لوگ ہیں آج کے جینزیز اور ملینیلس جن کے پاس اسٹوڈنٹ یونین کا پلیٹ فارم نہیں تھا, اس کے باوجود ان کے اندر اتنی جمہوری اور اپنے حق کو لے کے اتنی اویئرنیس ہے, اور اویئرنیس یہ وہ والی اناپولوجیٹک ہے. وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ آپ ہمیں اپنی ٹیبل پہ ایک سیٹ دے دیں جی شکریہ, آپ سینیٹر ہیں تو سلام سر, نہیں, آپ کو ان کی رسپیکٹ ارن کرنی پڑے گی. آج کے ینگ لوگ, کیونکہ ایک پیو کی ریسرچ ہے, دا کاؤنٹلیس ریسرچز وچ اسٹیٹ کہ آج کے جو ینگ لوگ ہیں بیکاز دے ور ایدر بورن ان ٹو اور دے گرو اپ ان دا ڈیجیٹل اسپیس, تو یہ گلوبلی اس حد تک کنیکٹڈ ہیں کہ یہ کمپرومائز نہیں کریں گے اپنے رائٹس پر, اپنے سٹیزنس کے رائٹس پہ. وہی دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہم, اینڈ اٹ بلوز می, کیونکہ کوئی ہمارے پاس میکینزم رہا نہیں ہے جو ان کی تربیت کرتا ہے. سچ ان کی تربیت بہت حد تک ہو چکی ہے. تو آئی تھنک ینگ پیپل آر ریڈی, ایبسلیوٹلی ریڈی. اینڈ آئی تھنک یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی اسٹیٹس کو, کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم 30% لے آئیں گے اور ہمارے ہی بندے اس پہ آ جائیں گے, کیونکہ ینگ لوگ جو ہے نا اب والا سین ہی نہیں ہے. مطلب یو آر ایکچولی لیونگ ان اے فولس پیراڈائز اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج کے ینگ لوگوں کو آپ جو ہے یو کین پلے اراؤنڈ ود دیم. تو ینگ پیپل آر ایبسلیوٹلی ریڈی, ویٹنگ for the 30% youth quota. Yeah.
چلیں زبردست. Sounds good, sounds exciting. Thank you so much for coming to the show. For all of you guys who are watching, like کا بٹن دبا دیں, اس سے ہماری انگیجمنٹ بڑھتی ہے اور اس سے ہماری more people can see it. If you like this episode, do share it with your friends, particularly this episode, کیونکہ جو اس میں بات ہوئی ہے وہ نیشنل امپورٹنس کی ہے, ہم سب کے فیوچر کے بارے میں ہے, تو ضرور آپ لوگوں کو اویئر کریں اس کے بارے میں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی آڈیو پلیٹ فارم پہ سن رہے ہیں تو you can click on the subscribe button and you'll get notified for the future episodes. But thank you so much for watching. My name is Saeed Muzammil Hassan Zaidi. This was Thought Behind Things, and I'll see you in the next one.